بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہود نے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم، بندھے ہوئے ان کے ہاتھ۔ یہ اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہے اس پر، قالوا، ان کے کہے پر، یا جو انہوں نے کہا، یعنی جو انہوں نے یہ کہا کہ ید اللہ مغلولہ، جو انہوں نے یہ کہا ہے اس پر فرمایا کہ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، کہ لعنت ہے اس پر جو انہوں نے کہا۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ ہاتھ اس کا کشادہ ہے، کھلا ہوا ہے۔ ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جو چاہتا ہے یا جیسے چاہتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا، کثیرا منہم، بہت سو کو ان میں سے، یا بہتوں کو یا بتیروں کو ان میں سے، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا تمہاری طرف تمہارے رب نے، یا تمہارے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، کس چیز کو زیادہ کرے گا؟ ولا یزیدن، زیادہ کرے گا کس چیز کو؟ سرکشی کو اور کفر کو۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ پہلے اسٹارٹنگ میں یہ سن لیں، پوری آیت پڑھنے کے بعد پھر اس کی تشریح جو ہے نا وہ پھر زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ فخاص بن عازورہ، یہ یہودی ہے اور بڑا مشہور یہودی ہے۔ یہ قبیلہ قینقاع کے یہودیوں میں سے ایک یہودی ہے۔ یہ بہت مالدار تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو غریب کر دیا، ایک دم ہی یہ فقیر ہو گیا، مال اسباب اس کے سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور اس پر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوا۔ ایک مرتبہ اپنی جماعت میں یہ بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھ کے تو کہنے لگا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے گئے، گویا کہ مانتا وہ بھی یہ تھا کہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ کہا کہ پہلے تو بڑی مال متاع کی جو ہے نا فراوانی تھی، لیکن اب کہیں سے کوئی مال نہیں آ رہا، انتہائی مفلسی کی زندگی ہے، غربت کی زندگی ہے۔ جی، گویا کہ کہنے لگا اللہ کنجوس ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ بعض اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہجرت کر کے جو آئے تھے نا مدینہ میں،
وہ اپنا مال و متاع سارا جو ہے وہ ادھر ہی چھوڑ آئے. کسی کا کہیں دبا ہوا تھا، کسی نے ویسے ہی کسی کو دے دیا. بس اسی طرح جو ہے نا وہ خالی ہاتھوں جو جتنا لا سکتے تھے اتنا لے آئے، باقی ادھر ہی چھوڑ آئے. تو جب وہ ادھر آئے مدینہ میں تو اب ان کی زندگی کو دیکھ کر یہود مدینہ جو تھے نا وہ پھر لوگوں کو تان کیا کرتے تھے، دیکھو یہ کتنے غریب ہیں، ماڑے بندے ہیں. گویا کہ بقول ان کے کہ جی ان کا اللہ جو ہے وہ ان پر مہربان کوئی نہیں ہے. اگر ان کا اللہ ان پر مہربان ہوتا تو یقینی بات ہے اگر ان پر خوش ہوتا اور یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو اس کی بارگاہ کے مقبول بندے ہوتے تو یقیناً وہ ان کو بھی مالدار کرتا. اگر یہ مالدار نہیں ہے، غریب ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے یا خوش نہیں ہے یا اللہ نے ان کو دینے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ وہ یہ بکواس کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فرمایا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اب اس میں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو ہاتھوں سے، یہ جسم کے ہاتھ یعنی یہ ماس گوشت اور ہڈیوں والا ہاتھ جو ہے، اس ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، لیکن اس یداہ سے مراد کیا ہے؟ یہ ید اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کا ہاتھ، یعنی اس سے مراد اس کی عطا ہے. اس ید اللہ سے مراد اس کی کرم نوازی ہے. ید اللہ سے مراد اس کی سخاوت ہے، جو بندوں کو نوازتا ہے، مال دیتا ہے. جی اس سے مراد وہ ہے. فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے، یعنی اس کی عطا، اس کی کرم نوازی، اس کی مہربانی وہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اس کی عطا کبھی رک نہیں سکتی. کبھی بھی جو عطا کر رہا ہے، نواز رہا ہے اس سے وہ، لیکن یہ اس کے رحم و کرم پر ہے. ينفق کیف یشاء، یعنی اگر کوئی اس کا بے ادب ہو جائے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی عطا سے ہاتھ کھینچنا چاہے تو کھینچ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو فخاص بن عزورہ تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ تھا، تو اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کرنے سے جو ہے اس کو عطا کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیا، یعنی اپنی شایان شان ہاتھ جو ہے وہ روک لیا. لیکن فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اللہ تبارک و تعالی زیادہ کرے گا ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں جو تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس میں سرکشی اور کفر میں ان کو زیادہ کرے گا. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ پہلے ہی وہ سرکش ہیں، پہلے ہی وہ کافر تو ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ پر آیات قرآنیہ نازل ہوں گی تو وہ ان کو دیکھ کر اور زیادہ کفر پر اور سرکشی پر اتر آئیں گے. ان کا کفر جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا.
جی، یعنی کسی کو آپ یوں سمجھیں کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہو نا، تو وہ جب بندہ اس کو دیکھے کہ وہ جناب علی بڑا مالدار ہوتا جا رہا ہے، تو بندہ اس کی دشمنی میں جو ہے وہ اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ جی، تو دشمنی میں جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کافر تو ہیں، سرکش بھی ہیں، لیکن جو آپ پر نازل کیا جاتا ہے، یعنی آیات قرآنیہ نازل کی جاتی ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معجزات عطا کرتا ہے، تو وہ جیسے جیسے آپ کے معجزات کو دیکھتے ہیں یا آیات قرآنیہ کو دیکھتے ہیں، تو پھر ان کی سرکشی اور کفر جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ڈال دی ہم نے بینہم ان کے درمیان عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، ٹھیک ہے، یعنی بیر، دشمنی، بیر، بغض و عناد، اور ہم نے ان کے درمیان ڈال دی ہے دشمنی اور بغض و عناد جو ہے وہ ڈال دیا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب روشن کرتے ہیں، اوقدوا روشن کرتے ہیں، نارن آگ، للحربی جنگ کے لیے، اطفأها اللہ بجھا دیتا ہے اس کو اللہ۔ پہلے زمانوں میں جنگ کا دستور یہ ہوتا تھا، جب جنگ جو ہے وہ شروع ہوتی تھی نا، تو ابتدا میں وہ کیا کرتے تھے کہ آگ جلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ نشانی ہوتی تھی اس چیز کی کہ اب جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ کی مثال دی ہے۔ اب جنگوں میں وہ نشانی تو نہیں ہوتی آگ والی، اب جنگوں میں جو ہے وہ نہ آگ جلائی جاتی ہے اور نہ وہ نشانی پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال جو ہے یہ بتا دی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگ ہی جلائی جائے گی تو اللہ اس کی آگ کو جو ہے نا وہ بجھا دے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ دشمن جو ہیں وہ اگر یہ اپنا جنگ کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں، تو ان کی جنگ کرنے والی آگ جو ہے، وہ جنگ کرنے کی تڑپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ نہیں پسند فرماتا فساد کرنے والوں کو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر تحقیق اہل کتاب یا کتاب والے آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، البتہ مٹا دیتے ہم عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے گناہ، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور البتہ داخل کرتے ہم ان کو، جنات النعیم، جنت نعیم میں، یعنی چین والے باغوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر تحقیق وہ قائم کرتے تورات کو، والانجیل اور انجیل کو،
وما انزل الیہم من ربہم، اور جو نازل ہوا علیہم ان پر من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی تورات پر عمل درآمد کرتے، اس کے احکامات کو جاری و ساری کرتے جی، اور انجیل کے، اور جو نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ اس میں بھی مفسرین کے دو قول ہیں۔ اس میں ایک تو مراد یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے، کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہودی ہوا کرتے تھے، قرآن پاک تو سب کی اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے نا، تو ان پر جو اب نازل ہوا ہے یعنی کہ قرآن پاک، اس کو اگر وہ قائم کرتے۔ دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے علاوہ جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں یا جو صحیفے نازل فرمائے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ تو اگر وہ قائم کرتے اس کو تو پھر کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر وہ اس پر کار بند رہتے، اس پر عمل درآمد کرتے، اور تورات انجیل اور باقی آسمانی کتابوں پر جی، تو پھر کیا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آسمان سے بھی رحمتوں کی بارش نازل کرتا، اور اپنے نیچے سے بھی، یعنی نیچے سے زمین کی پیداوار جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ان کے لیے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ درخت جو ہے وہ درخت کے اوپر سے پھل فروٹ جو ہے وہ بھی جو ہے نا وہ ان کو بہت زیادہ ملتے، اور نیچے گرے ہوئے پھل فروٹ جو ہے نا وہ بھی ان کو ملتے۔ البتہ اوپر نیچے سے ہر طرف سے ان کو رزق کی فراوانی ہو جاتی۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت درمیانی ہے، مقتصدہ، یہ اعتدال کو، درمیانی کو کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک جماعت جو ہے یہ درمیانی ہے، یعنی وہ درمیانی سے مراد کیا ہے کہ وہ جو ہے ان کا کچھ لگاؤ، ان کی دلچسپی دین کی طرف، اسلام کی طرف بھی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت سے ان میں سے بہت برے کام کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کرو جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ بلغ، تبلیغ کرو، یا اس کا معنی ہے کہ پہنچا دو، پہنچا دو جو نازل کیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن پاک، اس کی تبلیغ کرو، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرو، دین کا پیغام، رب تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر نہ تم ایسے کرو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یا تم نے ایسے نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پس جو تبلیغ کی تو نے اس کے پیغام کی، جی پس نئی تبلیغ کی تو نے اس کے پیغام کی، جی یعنی اگر تم نے اب آ کے تبلیغ نہ کی تو گویا کہ آپ نے تبلیغ کی کوئی نہیں ہے ان کو، لہذا تبلیغ سے جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹنا، اس کا پیغام جو ہے وہ لازمی طور پہ آگے پہنچانا ہے۔
یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر تبلیغ نہ کی تو پچھلی تبلیغ جو تم نے کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، اس کا کوئی مقصد نہیں رہے گا، لہذا تبلیغ کرو جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں بچائے گا لوگوں سے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت فرماتا کافر قوم کی۔ یہ جو صورت ہے یہ سورہ مائدہ، اس کی تمام تر آیتیں جو ہیں یہ مدنی ہیں، ٹھیک ہے، احکامات کی یہ سب سے آخری صورت ہے، اور اس کا جو ہے شان نزول کہ یہود کے جو امراء تھے نا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کے تو گویا کہ دھمکی کے طور پہ وہ کہنے لگے، امیر لوگ پیسے روپے والے آگے کہنے لگے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ہم بڑے امیر کبیر ہیں، بڑا پیسہ روپیہ ہمارے پاس، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ہمارے پاس پھر نوکر چاکر بھی ہیں، لوگ بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، ہم چاہیں تو کسی کو مروانے کے لیے لوگ خرید بھی سکتے ہیں جی، تو لہذا ہم آپ کے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ آپ اپنے یہ تبلیغ والا کام جو ہے نا یہ چھوڑ دیں، اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم بندے بھیج کے آپ کو قتل کروا دیں گے، ٹھیک ہے، اور بندے جو ہیں نا وہ ہم خرید لیں گے یا جیسے بھی ہے ہم ان کو پیسہ دے کے بھیج دیں گے، وہ آپ کو قتل کر دیں گے، لیکن اگر آپ تبلیغ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے پاس پیسہ روپیہ جو ہے نا یہ تو بہت زیادہ ہے، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر ہم آپ کو بہت زیادہ پیسہ روپیہ دیں گے، جی آپ بھی شاہانہ زندگی گزاریں گے۔ پھر گویا کہ ایک دھمکی بھی دے دی، تڑی لگا دی، اور ایک انہوں نے لالچ بھی دے دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، جی تو میں تمہاری ان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پتہ چلا کہ یہ یہودیوں نے آ کے تو دھمکی لگائی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہے، انہوں نے اپنے طور پہ 100 صحابہ جو ہیں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو مامور کر لیا۔ 100 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر وہ مامور ہو گئے کہ جی آپ آئندہ کے بعد جو ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا، یعنی خطرہ تو پڑ گیا نا صحابہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ صحابہ میری حفاظت کرنے لگے، حفاظت پر مامور ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حفاظت میرا اللہ کرنے والا ہے، لہذا تم اپنے اپنے معاملات کرو، کام کاج کرو، جو تو آپ لوگوں کی ڈیوٹیاں ہیں وہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے حفاظت کرنے کی۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی گئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا، آپ کو کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا لوگوں میں سے۔ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی ہے نا کہ لوگوں میں سے کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکتا، اگر کوئی قتل کر دیتا تو یہ عیب لگ جاتا کہ نبی آخر الزمان تھے اور بڑی اللہ نے شانیں دی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکا جی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر
دن تو دن رہا، راتوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی کوچوں میں اور مدینہ کے گرد و نواح میں جو قریب جنگل تھے، جنگلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تشریف لے جایا کرتے تھے، کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حفاظت فرمانے لگا ہے، حفاظت فرمانے والا ہے، تو پھر کس کی مجال ہے کہ جو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تم فرماؤ اے کتابیو، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ، جب تک تم قائم کرو تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب نے، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا تم میں سے بتیروں کو جو نازل کیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، طغیانا وکفرا، سرکشی کو اور کفر کو۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر تم یہ تورات اور انجیل کے احکامات کی پاسداری نہیں کرو گے، اس کو قائم نہیں رکھو گے، یا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر عمل درآمد نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سرکشی کو اور تمہارے کفر کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، بس نہ غم کرو کافر قوم پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا نا، آپ کو ان کافروں کے لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دلوں پر بس مہر لگ گئی ہے، انہوں نے ایمان قبول کرنا کوئی نہیں ہے، آپ ان کی وجہ سے غمگین نہ ہوا کریں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی جو ایماندار ہوئے یا ایماندار بنے، یعنی اس سے مراد منافق لوگ، ٹھیک ہے، کون ہے؟ منافق لوگ، اور والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو ستارہ پرست ہے، والنصارى، اور عیسائی، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، و آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور بھیجا ہم نے ان کی طرف رسول، کلما جاءہم رسول، جب آیا ان کے پاس رسول، بما لا تہوی انفسہم، وہ رسول جب ان کے پاس آیا، وہ ساتھ اس کے کہ نہیں پسند کرتے یا نہیں خواہش کرتے، انفسہم، دل ان کے، یعنی ان کی مرضی کے مطابق وہ احکامات نہ لے کر آئے، ان کی خواہشوں کے مطابق، ان کے نفس کی خواہش کے مطابق وہ نہ لے کر آئے، تو پھر کیا ہوا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبُوا، بس ایک گروہ نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ جو ہے ایک گروہ ان کو قتل کرتے ہیں، یقتلون۔ وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ، یعنی وہ چاہتے یہ تھے کہ ہماری مرضی کے احکامات جو ہیں نا وہ ہمیں دیے جائیں، جو ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق فیصلے جو ہیں نا وہ ہونے چاہیے، جس طرح کی ہم آسائشیں چاہتے ہیں بس اسی
آسانیوں کے مطابق ہماری عبادت کے احکامات ہمیں ملنے چاہیے. جی وہ یہ چاہتے تھے، لیکن جب ان کی مرضی کے احکامات ان کو نہیں ملتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ ایک فریق جو ہے وہ ان میں سے ان کو جھٹلا دیتا تھا کہ جی اسی تو منتے ہی نہیں، تسی اللہ دے نبی ہی نہیں ہے. جی جھٹلا دیتا تھا، اور ایک گروہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ قتل کر دیتے تھے حضرات انبیاء کو. وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، گمان کیا انہوں نے، حاسبو گمان کیا انہوں نے، اللہ تکون فتنۃ، یہ ان لا ہے کہ نہ ہوگا کوئی فتنہ، فعمو پس اندھے ہو گئے، وسمو اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر جو ہے اللہ نے توبہ قبول کی ان کی، یا توبہ ڈالی اللہ نے ان پر، یعنی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. یعنی وہ ایسے بدبخت تھے کہ ایک مرتبہ وہ جو ہے اندھے ہوئے، بہرے ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معافی عطا فرمائی، پھر وہ سرکشی پہ اتر آئے. ٹھیک ہے، یعنی اندھے اور بہرے ہونے سے مراد یہ کیا ہے کہ اللہ کی آیتیں جو ہے نا وہ نہ اللہ کا کوئی حکم جو ہے نا وہ ہمارے کانوں میں پڑے، اور نہ اللہ کی آیتیں جو ہے نا وہ ہم دیکھ سکیں. باقی جو ہے نا وہ دنیا بھر کی چیزیں وہ ہم دیکھتے رہیں، صرف اللہ کے احکامات جو ہے نا وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ انہیں موقع دیا، انہیں معافی عطا فرمائی، پھر یعنی رحم ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھایا اور انہیں معافی عطا فرمائی. پھر کیا تھا؟ ثم عمو وسمو، پھر وہ اندھے ہو گئے، سرکشی میں پھر اترے نا تو پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، البتہ تحقیق کفر کیا انہوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم وہ مسیح بن مریم ہے. وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی وہ کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ کافر یہ کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم کیا ہے؟ اللہ ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کیا تھی؟ انہوں نے کیا کہا تھا اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو؟ وقال المسیح، کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی یہ نہ کہا کہ میری عبادت کرو، جی یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ہم سب اس کے بندے ہیں، جیسے تم اس کے بندے ہو یا ویسا ہی میں اس کا بندہ ہوں، یا جیسے میں اس کا بندہ ہوں ویسے تم بندے ہو، لہذا اس رب کی تم عبادت کرو. انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، پس تحقیق یا بے شک
حرام کر دیا ہے اللہ نے علیہ اس پر جنت کو، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ میرا اللہ جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، میں عبادت کے لائق نہیں ہوں، اس رب کی عبادت کرو، جی انی عبد اللہ، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، اسی رب کی عبادت کرو۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، البتہ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین میں سے تیسرا ہے، یعنی ان میں کئی فرقے ہیں نا، کچھ جو ہیں وہ مطلب دو خدا مانتے ہیں، کچھ تین خدا مانتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ تین میں سے دوسرا، کچھ کہتے ہیں تین میں سے تیسرا، کچھ کہتے ہیں تین میں سے ایک، الگ الگ ان کے نظریات ہیں، الگ الگ فرقے ہیں۔ تو تین میں سے تیسرا ہے اللہ جو ہے، یعنی ایک حضرت مریم ہے، ایک عیسیٰ ہے اور ایک اللہ ہے، تو اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ باز رہے، عما اس سے یقولون جو کہتے ہیں، اگر وہ نہ باز آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں، لا یمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، البتہ ضرور پہنچے گا ان کافروں کو ان میں سے، یعنی جو یہ کہتے ہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا پس نہیں توبہ کرتے الی اللہ، طرف اللہ کے، یا نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور بخشش نہیں مانگتے اس سے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح بن مریم مگر رسول، پیغمبر، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ پیغمبر ہیں، نہ وہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ پیغمبر ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، بے شک گزر چکے ان سے پہلے رسول، جیسے اور رسول تھے ایسے یہ بھی رسول ہے، جیسے اور پیغمبر تھے ایسے یہ بھی پیغمبر ہے۔ وَأُمُّ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ ہے، یعنی سچی ہے۔ کان یأکلان الطعام، کھاتے تھے وہ دونوں کھانا، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کھانے پینے سے پاک ہے نا، تو یہ فرمایا کہ اگر وہ خدا تھے تو پھر کھاتے پیتے کیوں تھے؟ جی ان کی پیدائش کیوں ہوئی ہے، ان کا جنم کیوں ہوا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں کیوں رہے ہیں؟ یہ ساری نشانیاں جو ہے یہ اس بات پر صادق آتی ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تم کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں، ثم انظر انا یوفکون، پھر تم دیکھو کہ کیسے پھر جاتے ہیں وہ، یوفکون، اوندے گرتے ہیں یا پھر جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، تم فرما دو کیا تم پوجتے ہو اللہ کے سوا کو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع،
نہیں ہے وہ مالک واسطے تمہارے کسی بھی نقصان کے اور نہ نفع کے. یعنی اللہ کے سوا اگر تم کسی کی پوجا کرتے ہو، بتوں کی کرتے ہو، چاند سورج ستاروں کی کرتے ہو، درختوں کی کرتے ہو، یہ کسی بھی چیز کی تم پوجا کرتے ہو تو وہ تمہارے کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ سننے جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. تم فرماؤ اے کتابیو، لا تغلوا فی دینکم، نہ زیادتی کرو اپنے دین میں، غیر الحق، نا حق زیادتی نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء، اور نہ پیروی کرو خواہشات کی، قوم قد ضلوا، اس قوم کی طرح، قد ضلوا تحقیق بہک گئی، من قبل پہلے سے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور گمراہ ہو گئے بہت سے، یا گمراہ کر دیا انہوں نے بہت سو کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہک گئے یا گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے. یعنی کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں، جو خود بھی بہکے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، یہ ان کے نام لیتے ہیں تو انہوں نے ان کو بھی گمراہ کر دیا ہے. تو لہٰذا ان کی پیروی جو ہے نا یہ تم نہ کرو. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود، داؤد کی زبان پر، وعیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر. یعنی حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر لعنت کرتے رہے. داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم جو ہیں یہ ان پر لعنت کرتے رہے، ان کی بدعقیدگیوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کرتے رہے. اب یہ لعنت یہ ہے نا کہ یہ اپنا وہ جو افتاح کے دن کے حوالے سے جنہوں نے سرکشی کی تھی، جی فرمایا گیا کہ شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے پھر بھی وہ تدبیر کر لی شکار کی، تو پھر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر لعنت فرمائی تھی. تو یہ ہے علی لسان داؤد، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس وجہ سے ہے، بما اس وجہ سے ہے، عصوا کہ نافرمانی کی انہوں نے، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ نہیں تھے وہ باز آتے، عن منکر برائی سے، فعلوہ جسے وہ کرتے تھے. جی یعنی بری بات کرنے سے وہ باز نہیں آتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، یہ یہود و نصارہ برے اعمال کرتے نا تو بڑے فخر سے کیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ سزا بھگت گئے ہیں ہماری طرف سے، وہ جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا اور انہوں نے وہ قتل کیے گئے 70 ہزار کی تعداد میں، تو وہ ہمارا کفارہ جو ہے وہ بھگت گئے ہیں. اب ہمیں جو ہے نا وہ اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، جو کچھ بھی کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں،
کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھو گے ان میں سے بہت کو یتولون الذین کفروا کہ دوستی کرتے ہیں کافر لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں سے جو کافر ہوئے، ٹھیک ہے۔ لبیس ما قدمت لہم انفسہم، البتہ برا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا اپنی جانوں کے لیے یا اپنی ذاتوں کے لیے۔ ان ساخط اللہ علیہم، یہ کہ ناراض ہوا اللہ اوپر ان کے، یا ان پر غضبناک ہوا اللہ۔ وفی العذاب، اور عذاب میں ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ، اور اگر ہوتے وہ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی، اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو نازل ہوا اس کی طرف، متخذوہم اولیاء، تو نہ بناتے وہ ان کو دوست، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر اگر وہ ایمان لاتے تو پھر کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن چونکہ یہ ایسے انہوں نے نہیں کیا تو پھر وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے بدکار ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، البتہ ضرور پائیں گے آپ سخت لوگوں میں سخت پائیں گے، عداوتن دشمنی، للذین آمنوا الیہود، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہودیوں کو، یعنی آپ ضرور مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن پائیں گے، کس کو؟ یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور مشرکوں کو بھی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن پائیں گے۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور ضرور تم مسلمانوں کی ضرور پاؤ گے تم اقربہم مودتاً، کہ تم زیادہ محبت، اقربہم زیادہ قریب محبت میں، وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، ضرور تم پاؤ گے انہیں اقربہم زیادہ قریب، مودتاً محبت میں، للذین آمنوا یعنی ایمان والوں کے لیے، الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی البتہ آپ زیادہ محبت جو ہے نا وہ پائیں گے ایمان والوں کے لیے۔ کن کی محبت پائیں گے؟ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، جو عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ زیادہ محبت کا دم بھریں گے ایمان والوں کے لیے۔ تو اس سے مراد جو ہے ذالک بأن منہم، یہ اس لیے ہے کہ ان میں قسیسین علماء ہیں، ورہبان، اور راہب ہیں، یعنی درویش قسم کے لوگ ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بے شک وہ غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ اس سے مراد وہ شاہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، اس سے مراد وہ ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی جو للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى جو فرمایا گیا ہے نا کہ عیسائی جو ہیں وہ ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، اس سے مراد شاہ ابشا یعنی نجاشی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ابشا کی طرف ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور وہ روانہ ہو گئے، اور ان کی تعداد 15 تھی جو سب سے پہلے ہجرت کر کے گئے، سب سے پہلی ہجرت انہوں نے کی ہے، اور سب سے پہلے مہاجر بھی وہی ہیں۔ 15 ان کی تعداد تھی، جن میں 11 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں، وہ ہجرت کر کے گئے۔ بعد میں پھر اکا دکا کر کے وہ بھی ہجرت کرتے گئے، چنانچہ ان کی تعداد جو ہے یہ 82 ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد وہاں پہ ابشا میں۔ تو جب مشرکین مکہ کو، قریش مکہ کو جب پتہ چلا نا کہ یہ تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ انہوں نے امن لے لیا ہے اور بڑے پرسکون جا کے وہاں پہ رہ رہے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ چند لوگوں کا قافلہ انہوں نے بھیجا کہ جاؤ اور شاہ ابشا جو ہے نجاشی کو جا کے ملو اور ان کو جا کے بتاؤ کہ تمہارے ملک میں کچھ فسادی قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں جی، تو ان کے یہ کارنامے ہیں، یہ ان کے برے افعال ہیں، بس جا کے کچھ نہ کچھ گننا شروع کر دو، اس کو بتانا شروع کر دو نجاشی کو، تاکہ وہ ان سے بیزار ہو جائے، متنفر ہو جائے اور اپنے ملک سے نکال دے۔ ان کو جا کے کہو کہ یہ بندے جو ہیں نا یہ تمہارے ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو لہذا ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو وہ جب گئے اور جا کے تو انہوں نے شاہ ابشا کو جا کے وہ ساری باتیں کی، کہا کہ جی ایک بندہ جو ہے نا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے ہمارے ملک میں، تو اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ کچھ بندے جو ہیں نا وہ اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، اس کو بڑا ماننا شروع ہو گئے۔ ان میں سے کچھ بندے جو ہیں نا وہ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، تو وہ آپ کے ملک کا امن تباہ کر دیں گے، تو لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ ملک کا امن جو ہے نا وہ خراب نہ ہو تو تم ان کو ہمارے حوالے کر دو یا ملک بدر کر دو خود ہی۔ اس نے کہا کہ میں ایسے آپ لوگوں کی بات کو مان کے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، جب تک میں ان کی باتیں نہ سنوں، ان کا کلام نہ سنوں جی، ان کے خیالات جو ہے نا وہ میں نہ جانوں، اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے ان کو بلایا، تو ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھے، اور ان کی اہلیہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی شہزادی سیدہ رقیہ یہ بھی تھیں۔ تو وہاں پہ جب اس نے بلایا نا تو اس کے دربار میں پھر یہ مسلمان جب گئے تو اس وفد میں، اس قافلے میں جو ہے جتنے لوگ تھے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھے۔ اس نے پھر جب سوال جواب، وہ آپ نے سنا ہوا ہے واقعہ جو ہے، سوال جواب ہوئے، وہ بڑا ہی مطمئن ہو گیا نجاشی جو ہے۔ جب مطمئن ہو گیا تو وہ خود بھی اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور یہ اس نے پھر ان کو امن بھی دے دیا، امان بھی دے دی، وہاں پہ یہ رہنے لگے۔ پھر یہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ میں تشریف لے جانے کے بعد یہ 6 ہجری کو یہ پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں یہ گئے ہیں،
6 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک قابل توجہ بات ہے، یہ جو شاہ جو تھا نجاشی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، بہت زیادہ اس نے تحفے طائف جو ہے نا یہ بھی صحابہ کے ہمراہ اس نے بھیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے۔ تو یہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے، کلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس نے پڑھا ہے، لیکن زیارت نہیں کر سکا۔ یہ زیارت نہ کرنے کی وجہ سے یہ تابعی ہوئے، صحابی نہ ہوئے۔ لیکن ان کے کلمہ پڑھنے کے بعد جو قریش مکہ سے قافلہ آیا تھا نا، ان میں ایک تھے صاحب جن کا نام عمر بن عاص تھا، یہ آئے تھے ویسے قریش لوگوں کے ساتھ، اس قافلے میں آئے تھے، یعنی مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، لیکن نجاشی کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ بھی اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے نجاشی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، ہاں جی، نجاشی کے ہاتھ پہ۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ خود تابعی رہے۔ اور یہ بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ جی ایسا کون سا تابعی ہے کہ جس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر بندہ جو ہے وہ صحابی بن گیا؟ حضرت عمر بن عاص ہے، کلمہ انہوں نے ادھر پڑھا ہے، لیکن بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بھی رہے، اور صحابی کا منصب، صحابی کا درجہ جو ہے یہ بھی انہوں نے پایا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا بیان ہے، یہ جو قالوا انا نصارى ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔